Please subscribe our Islamic Scholar IS YouTube channel and turn on the bell icon to be notified every update from Islamic Scholar IS. ایک عالم دین ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک انسان چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد مکھی بھنک رہی ہے۔ لوگ اس پر لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ اس کے قریب سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لوگ اس کے پاس بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ اب وہ عالم دین دیکھتے رہ گئے۔ اب وہ سوچنے لگے دل ہی دل میں، شاید میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ اسی بہانے میں اس کے قریب گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا وہ کہنے لگا، عالم صاحب بیٹھیے میرے پاس، اور میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور اس پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ عالم نے اس انسان سے پوچھا، آخر تمہاری یہ حالت ہوئی کیسے؟ اس نے بدلے میں جواب دیا، یہ ایک بہت بڑی عجیب کہانی ہے۔ اگر میری آپ اس کہانی کو سنیں گے، اس واقعے کو سنیں گے تو آپ بھی روئیں گے۔ وہ عالم دین کہنے لگے، بتاؤ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہے؟ آپ کی پوری بات بتاؤ مجھے، آخر کیا ہوا تھا؟ ہو سکے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو وہ انسان کہنے لگا، میں بہت بڑا گنہگار انسان ہوں، اور میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں نے اپنی ہی ماں کو جوتے مارے ہیں، جوتے۔ استغفر اللہ۔ کہنے لگا، میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے ہیں۔ ایک دن میں گھر پر تھا، میرے دوستوں نے سینما ٹکٹ لیا تھا۔ فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں نا۔ اس نے کہا، میرے دوست میرے لیے فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدے تھے، تو میں جا رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے روکا۔ میری ماں نے کہا، غنڈوں کے ساتھ مل کے سینما دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، غنڈوں کے ساتھ مل کے غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کر۔ میں بھڑک گیا، مجھے غصہ آیا، میں جوتے نکالا اور میں نے جوتے مارا، اپنی ہی ماں کو جوتے مارا۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کو جوتے مارنے لگا تو ماں رونے لگی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، اے میرے رب، اے میرے مالک، کہ تو نے مجھے اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا۔ اے میرے مالک، کہ تو نے اسی دن دیکھنے کے لیے مجھے بیٹا دیا تھا۔ آج میں بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھاؤں۔ یا اللہ، میری زندگی بہت ہو چکی ہے، میں نے اپنے بیٹے سے جوتے کھائے ہیں، اب مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا میں رہوں۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے مجھے۔ یا اللہ، کسی کو ایسا بیٹا نہ دے کہ اس کی ماں کو وہ جوتے مارے۔ وہ آدمی عالم دین کو کہہ رہا ہے اور روتا جا رہا ہے کہ میری ماں نے مجھے بد دعا دی ہے، میری ماں کے زبان سے میرے لیے بد دعا نکلی ہے، اور میری ماں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ، جس نے مجھے جوتے مارے ہیں تو اسے ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ جب ماں بد دعا کرتی ہے نا، یاد رکھیں، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماں چاہے دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے یا بد دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی بہت جی لی ہے، اب میں مرنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے نے مجھے جوتے مارے، اب میں جینا نہیں چاہتی۔ کیا میں اسی دن کے لیے اس کو بڑا کیا تھا؟ اتنا کہہ کر ماں چلی گئی۔ میری ماں 7-8 دن کھانا نہیں کھایا، وہ بھوکی رہی، اور جب ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، 7-8 دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، ایک دن اس کا انتقال ہو گیا،
اور وہ مر گئی۔ میں اس دن رات میں سویا، جیسا میں رات میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیر میں درد ہوا۔ میں نے سوچا اچانک سے درد ہونے لگا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی درد ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آج بھی یہ درد ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب میں نے صبح کو اٹھ کے دیکھا تو میرا پاؤں جو تھا وہ سوج گیا تھا، میرا پیر بہت زیادہ سوج گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، پیر کاٹا جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، میرے پیر کا آپریشن کریں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا۔ اب میری حالت یہ ہے، میرے پیر کی حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میں کیڑے پڑ گئے۔ ماں کی بدعا میرے حق میں قبول ہوئی، میرے پاؤں میں کیڑے پڑ گئے، میرا پاؤں سڑ گیا۔ اب مکھی بھی اس پر بھن بھناتی ہے، کوئی میرے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے یہ ماں کا گستاخ ہے، لعنتی انسان ہے، لعنتی بھیج کر آگے نکل جاتا ہے ہر کوئی۔ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ جب وہ عالم صاحب نے یہ بات سنی، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ آدمی کہتا ہے عالم صاحب میں اپنے گناہوں سے بہت شرمندہ ہوں، اب میں معافی کس سے طلب کروں، کیونکہ میری ماں بھی ابھی اس دنیا میں نہ رہی۔ عالم صاحب میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کروں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے طیب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ عالم صاحب روتے روتے کہنے لگے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ چاہے تو دعا قبول کرتا ہے۔ جس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور اس کی خدمت وہ نہیں کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جن کے ماں باپ ان کے اولادوں سے روٹھے ہیں تو اللہ بھی ان سے روٹھا ہوا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ کو پہلے راضی کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا یہ آسرا ہوتا ہے۔ یہ جو میرا بیٹا، یہ جو میری بیٹی جب جوان ہوں گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب اولاد کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں ماحول کے حساب سے چلنا نہیں آتا، تمہیں زندگی گزارنا نہیں آتا، تمہیں اس دنیا کے مطابق زندگی گزارنا نہیں آتا، تمہیں کوئی طور طریقہ نہیں آتا۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کر دیا، پال کر پوس کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسروں سے بات کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ کہیں اچھی نوکری کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ چار اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکے، اولاد کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ تم کیا جانتے ہو جب یہ بات اولاد کہتی ہے تو والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا را آپ اپنے والدین سے سچی محبت کریں۔ اگر آپ اپنے ماں اور باپ سے سچی محبت کریں گے تو خدا بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ کو آپ راضی کریں گے تو اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ آئے اللہ کے حضور دعا کریں، اگر کسی کے ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں تو آج توبہ کر لیں، ان روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لیں، ورنہ انسان کو وقت نہیں ملتا ہے، معلوم نہیں دنیا سے کب چلا جاتا ہے۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں طیب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔